بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تهروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. And another hadith is that Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw laylatul qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan rawahu al-Bukhari. یہ دو حدیث ابھی پڑھی گئی ہیں. ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور لیلۃ القدر تلاش کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی کہتے تھے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو آخری 10 دن میں. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت رسول نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کی کوشش کرو. اور طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. تو 21ویں تو گزر گئی ہے اس مہینے اس سال کے لحاظ سے, اور آج جو رات آئے گی وہ 23ویں ہے کیونکہ یہ گزشتہ رات جو ہے وہ 22ویں کی تھی. تو اب باقی جو بھی دن ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو تلاش کریں. اور یہ دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال 4 مہینے. تو یہ ایک عام اگر دیکھا جائے تو لمبی سے لمبی عمر جو جنرلی ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے یہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ساری عمر سے بہتر یہ رات ہے. کم از کم یہ ایک دفعہ انسان کو ملنی چاہیے تاکہ اس کو توبہ نصیب ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے راستے پر چلتا رہے اور برائیوں سے بچنے والا ہو. اور یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال اس کے لیے کوشش کرتے رہے. ہمارا بھی یہی فرض ہے. کیوں کہ تقویٰ کے مقام بہت ہیں, کوئی ایک نہیں ہے کہ جہاں آدمی کہہ دے گا مجھے یہاں پہنچ گیا ہوں تو اب آگے کوئی مزید ترقی کی گنجائش نہیں ہے. اور اس لیے 700 قرآن شریف کے احکام ہیں, اس پر عمل کرنا اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے مسلسل دعاؤں کی ضرورت ہے, مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.